کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، جھکا کر رکھا کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ مومنین کو فرما دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، غض بصر کیا کریں، یعنی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے تزکیے کے لیے بہت بڑی اور اہم و ضروری چیز ہے۔ أَزْكَىٰ لَهُمْ، تزکیہ، ازکا، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اس کے تزکیے کے لیے، اس کے باطن کی صفائی کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، اللہ تعالیٰ براہ راست بھی اب مومنین کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مخاطب کیا نا مجھے، آپ کو، سب کو، ہر مومن کو اللہ نے مخاطب براہ راست کیا۔ کئی حکم ہیں اس میں اللہ نے مومنین کو براہ راست خطاب کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب کرنے کا انداز بدل دیا۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ قل للمؤمنین، آپ مومنین کو فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم۔ کیوں اپنے نبی سے کہلوایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آگے فرماتے ہیں ذالک ازکی لہم، یہ تزکیے کی بات ہے کہ تمہارا تزکیہ، جو تمہارا باطن صاف اور پاک ہوگا تو وہ اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور تزکیہ کرنا، تزکیہ خود سے نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا، وہ 4 بڑے بڑے مقصد بیان فرمائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 مقاصد بیان کیے ہیں بعثت نبوی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد اللہ نے بیان کیے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو بیان کرتے ہیں ان کے سامنے، آیات کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرے نمبر پر تزکیے کا ذکر فرمایا، ان کے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں۔ باطن کی صفائی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ باطن کی صفائی یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسا بنایا نظام۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی، قرآن عظیم الشان کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ دینا، تعلیم دینا قرآن کی، یہ بھی بعثت کے مقاصد میں سے۔ اور حکمت سکھانا، اس سے مراد احادیث بھی ہیں، اور اس سے مراد حکومت چلانے کا نظام، سیاست بھی ہے۔ تو 4 بڑے مقصد اللہ نے بیان کیے، ان میں سے ایک سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتہ، اس سے مراد تبلیغ، قرآن کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، آیات اللہ کی نشانیاں بتا بتا کر تبلیغ کرنا، اللہ کی پہچان کروانا، یہ تبلیغ ہے۔ تو تبلیغ سارے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے بڑا مقصد ہے۔ تو پہلا مقصد تبلیغ ہوا، اور دوسرا مقصد تزکیہ نفس ہوا۔ تو تبلیغ کا شعبہ بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ جو فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے. عمومی طور پر پوری امت کے ذمے ہے، اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری جگہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس میں بھی پوری امت شامل ہے. عمومی طور پر پوری امت کے ذمے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس کا شعبہ ایک بنا دینے کا بھی حکم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرے. تو یہ بھی ایک شعبہ ہو گیا. تبلیغ پوری امت کے ذمے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک شعبہ یہ ہونا ضروری، یہ فرض کفایہ ہے. اور تزکیہ نفس، اس شعبے کو صوفیہ کرام نے سنبھال لیا. تو تصوف کی محنت تزکیہ نفس کی محنت ہے. باطن صاف نہیں ہوگا، باطن پاک نہیں ہوگا جب تک ہم تزکیہ کی محنت نہیں کریں گے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس ہے، اس لیے اور پھر نظروں کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کا، کیونکہ آپ کے ذمے ہے ان کا تزکیہ کرنا، اس لیے آپ ان کو فرما دیجئے کہ نظروں کی حفاظت کیا کریں. ذالک ازکیٰ لہم، ان کے تزکیے کے لیے یہ بہت ضروری ہے.